السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک اور نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی اہم مسائل ہیں نماز عید کے بارے میں اور عید الفطر کے بارے میں، بہت ہی اہم مسائل ہیں، ان کو ضرور شیئر کیجئے۔ اور کسی ایک کی بھی نماز انشاءاللہ اگر صحیح ہو گئی، صحیح طریقے سے اس نے ادا کر لی ہماری ویڈیو سن کر، تو آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے آپ سے یہی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے، اپنے گروپ میں، پیج پر، ہر جگہ اس کو شیئر کیجئے۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر امام عید کی تکبیر بھول جائے اور رکوع میں اس کو خیال آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ بغیر ہاتھ اٹھائے حالت رکوع میں ہی تکبیر کہہ لے، قیام کی طرف نہ لوٹے۔ اگر قیام کی طرف لوٹ آیا تب بھی نماز ہو جائے گی، فاسد نہ ہوگی، اور ہر حال میں بوجہ کثرت ازدحام کے سجدہ سہو نہ کرے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں ایسے وقت شریک ہوا کہ امام عید کی تکبیروں سے فارغ ہو گیا ہو تو اب اگر قیام میں شریک ہوا ہے تو نیت باندھنے کے فوراً بعد تکبیر کہہ لے، اگرچہ امام قرات شروع کر چکا۔ اگر رکوع میں شریک ہوا تو اگر گمان غالب ہو کہ تکبیر کہنے کے بعد امام کا رکوع مل جائے گا تو نیت باندھ کر پہلے تکبیر کہہ لے، اس کے بعد رکوع میں جائے، اور اگر رکوع نہ ملنے کا خوف ہو تو رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے اور حالت رکوع میں بجائے تسبیح کے تکبیر کہہ لے، مگر اس حالت میں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ نہ اٹھائے، اور اگر 3 مرتبہ تکبیر کہنے سے پہلے ہی امام رکوع سے سر اٹھائے تو یہ مقتدی بھی کھڑا ہو جائے، اور جس قدر تکبیریں رہ گئی ہوں وہ اس سے معاف ہے۔ در مختار و شامی۔ اگر کسی کی عید کی 1 رکعت رہ گئی ہو تو امام کے سلام کے بعد جب وہ اس کو ادا کرنے لگے تو پہلے قرات کرے، اس کے بعد یہ تکبیر کہیں۔ اگر دونوں رکعتیں رہ گئی ہوں، یعنی دوسری رکعت کے رکوع کے بعد کوئی شخص شریک ہوا تو امام کے سلام کے بعد وہ اسی طرح عید کی نماز ادا کرے جس طرح امام نے ادا کی ہے، یعنی پہلی رکعت میں سبحانک اللہم کے بعد قرات سے پہلے تکبیر کہیں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد کہیں۔ در مختار۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملی ہو، یعنی امام کے سلام کے بعد آیا ہے تو وہ شخص تنہا عید نہیں پڑھ سکتا، بلکہ جو شخص نماز عید میں شریک ہو گیا ہو اور پھر کسی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی ہو، اس پر بھی اس کی قضا واجب نہیں۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ کچھ اور آدمی بھی شریک ہو جائے تو پھر پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی عذر سے پہلے دن نماز عید نہ پڑھی جا سکی ہو تو عید الفطر کی نماز دوسرے دن کے زوال تک پڑھی جا سکتی ہے۔ کسی وجہ سے امام نماز پڑھانے نہ آیا ہو اور اس کے بغیر نماز پڑھنے میں فتنے کا اندیشہ ہو، یا بارش ہو رہی ہو، یا چاند کی تاریخ کی تحقیق نہ ہوئی ہو اور زوال کے بعد جب نماز کا وقت جاتا رہا تو چاند کی تحقیق ہوئی ہو، امام نے نماز عید پڑھائی، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ بغیر وضو پڑھائی گئی۔ اب اگر لوگوں کے متفرق ہونے سے پہلے معلوم ہو گیا تو امام وضو کرے اور لوگوں کو دوبارہ نماز پڑھائے، اور اگر لوگ الگ الگ ہو جائیں، چلے جائیں تو نماز کا اعادہ نہ کیا جائے، وہی نماز جائز ہو جائے گی۔ شامی۔ جس شخص کو عیدگاہ میں وضو کرنے سے نماز عید کے نہ ملنے کا خوف ہو تو وہ تیمم کر کے نماز میں شریک ہو جائے۔ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبھی دوستوں کا شکریہ، جزاک اللہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ کے سامنے، ہم آپ کے لیے بہت ہی قیمتی ویڈیو دلائل کے ساتھ لاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔